اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ غمدیہ، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کے بعد درج ہے۔ جاءت غامدیۃ، ایک عورت، اس سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، تھی شادی شدہ، آ گئی اللہ کے پیغمبر کے پاس، فقالت، کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی قد زنیت فطہرنی، میں نے زنا کر لیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں، فطہرنی، آپ مجھ پر حد نافذ کر کے مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، آپ نے منہ پھیر لیا، وہ ادھر سے آ گئی جہاں آپ نے منہ کیا، الفاظ دہرائے، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ یہ تو جا ہی نہیں رہی، آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ رَدَّهَا، جاؤ اپنے گھر، جا کے بیٹھ جاؤ اپنے گھر، چلی گئی۔ اللہ اکبر، آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں، صبح کا کیا ہوا گناہ شام کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، آج کا کیا ہوا گناہ آنے والے کل کے دن یاد ہی نہیں ہوتا، ایک ہفتے پہلے کون کون سے گناہ کیے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک مہینے پہلے، ایک سال پہلے، 5 سال پہلے کون کون سے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یاد ہی نہیں ہے، ایسے بے فکرے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ دوسرا دن ہوا اللہ کے پیغمبر کے پاس پھر آ گئی اور وہی الفاظ دہرانے لگی، فلما کان الغد قالت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے یہ تو بتائیے، لما تردنی، آپ نے مجھے واپس کیوں کر دیا؟ یعنی تقوی کا عالم دیکھیے کہ وہ کتنا ڈر گئی، سہم گئی کہ میری تو توبہ بھی قبول ہونے کا ایک راستہ نظر آ رہا تھا کہ مجھے رجم کیا جائے گا، مجھ پر حد نافذ ہوگی، میں پاک ہو جاؤں گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہاں کھڑی ہوئی تھی تقوی کی کون سی منزل پر؟ پھر آئی کہنے لگی لِمَا تَرُدَّنِي، آپ نے مجھے واپس کیوں کر دیا؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَىٰ، اللہ کی قسم میں تو پریگننٹ ہوں، میں حاملہ ہوں، میرے پاس ثبوت ہے، آپ مجھ پر اللہ کی حد نافذ کر دیجیے۔ قال، آپ نے فرمایا فَاذْهَبِي، جاؤ واپس چلی جاؤ۔ صحیح، تم نے اقرار جرم کر لیا، اس کی سزا جانتی ہو؟ جی ہاں جانتی ہوں۔ تمہیں رجم کیا جائے گا؟ جی ہاں میں رجم کے لیے تیار ہوں۔ رجم کسے کہتے ہیں؟ رجم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے تو اس کو ایک چوراہے پر، ایک میدان میں زمین میں کھڈا کر کے کھود کر اس کو زمین کے اوپر کھڑا کر دیا جائے اور اس کا گردن والا حصہ زمین سے اوپر، پورا 5 فٹ کا وجود زمین میں دھسا دو، صرف اس کی گردن، اس کا چہرہ، اس کا سر اوپر رکھو اور چاروں طرف سے لوگ پتھر لے کے کھڑے ہو جائیں اور اس کو پتھر مارتے رہیں، اس وقت تک مارتے رہیں، آنکھ پہ لگے، کان پہ لگے، سر پہ لگے، چہرے پہ لگے، اس کو مارتے رہیں پتھر، اتنے پتھر، ایک مارنے والا نہیں بلکہ ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہوتی رہے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے، اس کو رجم کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اس وقت آنا، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، حتی تلیدی، یہاں تک کہ تو بچے کو پیدا کر لے پھر آنا۔ پھر چلی گئی۔ فلما ولدت اتته بالصبی، اللہ کی قسم کبھی میں یہ حدیث غور سے پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں، کوئی بچہ ایک دن میں پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، 9 مہینے لگتے ہیں، 9 مہینے، اس بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں پالنے کے بعد 9 مہینے پہلے کیا ہوا گناہ اس کے دماغ پر، اس کے سر پہ سوار، بھول جائے 9 مہینے کے اندر۔ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا پولیس کو، فوج کو، صحابہ کو، جاؤ پکڑ کے لے کر آؤ اس کو، نہیں، کسی عدالت نے اس کے جرم پر اس کو پکڑا نہیں تھا، اس کو سزا نہیں سنائی تھی، وہ خود آئی تھی چل کر اپنے پاؤں پر، جانتی تھی رجم کسے کہتے ہیں، اس کو نہ اپنی عزت کی پرواہ تھی، سمجھیے گا، اس کو نہ اپنی جان کا ڈر، نہ اپنی عزت کا ڈر، نہ اپنی آبرو کا ڈر ہے، نا یہ حقیقت، راستہ کھلے گا کیوں مارا جا رہا ہے پتھر، ہر کوئی جانے گا، نہ اس کو اپنی بہنوں کی عزت اور آبرو کا ڈر، نہ اس کو اپنے ماں اور باپ کی عزت اور آبرو کا ڈر، نہ اس کو اپنے بھائیوں کی عزت اور آبرو کا ڈر، نہ اس کو اپنے خاندان، کنبہ اور قبیلے کی عزت اور آبرو کا ڈر، کہا سارے ڈر ایک طرف اور اللہ کا ڈر ایک طرف، لا تخافوہم وخافونی، لا تخشوا الناس واخشونی وإیایا
اور اب جو آئی حدیث کے الفاظ ہیں اتتہ بالصبی فی خرقۃ، ایک کپڑے میں لپیٹ کر، اور کہنے لگی ھذا قد ولدتہ، یہ میں نے بچہ پیدا کر دیا۔ قال، آپ نے فرمایا یہ نو مولود بچہ جس کی گردن نہیں ٹھہر رہی، جس کو ماں کے ہاتھوں کے علاوہ دوسرے ہاتھ سنبھالتے بھی بڑی مشکل سے ہوں گے، اس نو مولود بچے کو اس کیفیت اور اس حالت میں لے کے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جا اذهبی اور فرضعیہ حتی تفطمیہ، اس کو جا کر دودھ پلا، اسے فیڈ کروا، پھر چلی گئی۔ جی ایک ہفتے میں بس فیڈ کرا کے بچہ ہو جاتا ہے صحیح؟ حولین کاملین، 2 سال مکمل، رضاعت کے 2 سال، پھر چلی گئی اور رضاعت کے 2 سال گزارے، بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا، اور 2 سال تک دودھ پلانے کے بعد پھر اس بچے کو جب لے کر آئی، فلما فطمتہ اتتہ بالصبی، اپنے بچے کو لے کر کے آئی، فی یدہ کسرۃ خبز، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ یہ تھے اللہ سے ڈرنے والے، یہ تھے اللہ کا صرف اور صرف اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ۔ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا۔ میرے بھائیو، ہم جانتے ہیں 9 مولود بچے کے ہاتھ میں 6 مہینے کے بعد بھی ٹکڑا ہاتھ میں نہیں آتا، وہ روٹی کھانے کے قابل 2 سالوں کے بعد جا کے ہوتا ہے۔ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ فدفع الصبی، اللہ کے رسول نے اس بچے کو لیا، ایک شخص سے پوچھا کون ہے جو اس کی کفالت کرے؟ ایک نے کہا میں پالوں گا۔ مسلمانوں کے ایک آدمی کو آپ نے حوالے کر دیا۔ ثم امر بہا، آپ نے حکم دیا۔ کب کا واقعہ ہے؟ کل کا؟ پرسوں کا؟ 1 ہفتے پہلے بدکاری کی تھی، 1 مہینہ ہوا تھا، سالوں گزر گئے، لیکن اپنا وہ گناہ یاد ہے اس کو، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس گناہ کی معافی اگر ملے گی تو رجم سے ملے گی، اس گناہ کی معافی رجم سے ہی ملے گی، یہ کفارہ ہے۔ آ گئی اللہ کے پیغمبر کے پاس، آپ نے حکم دیا صحابہ کو اس کو لے جاؤ۔ فحفر لها الى صدرها، حدیث کے الفاظ ہیں زمین کھودی گئی، اس کو اس کے سینے تک زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ وامر الناس، لوگوں کو حکم دیا، فرجموها، انہوں نے اس عورت کے اوپر پتھر مارنے شروع کر دیے، اور پھر پتھر مارتے رہے۔ فیقبل خالد بن ولید، صحابی رسول خالد بن ولید وہ آ گئے کہ میں بھی پتھر ماروں۔ پتھر اٹھایا، فرما راسہا، اس کے سر کا نشانہ لے کر پتھر مارا۔ فتنزہ الدم علی وجہ خالد، اس کے سر سے خون کا فوارہ نکلا، اور وہ خون خالد بن ولید کے چہرے پہ آ کے لگا۔ اچھا، کسی اب تصور تو یہ بھی ہے نا کہ ایک بدکارہ عورت، ایک زانیہ عورت، اس کا ناپاک خون وہ میرے چہرے پہ آگے جا کے لگا۔ خالد بن ولید سے رہا نہیں گیا، فسبھا سبن، اس عورت کو برے الفاظ سے یاد کیا۔ سب کہتے ہیں، ہماری اردو زبان میں تو کہتے ہیں گالی دی، یہاں گالی کا ترجمہ نہیں، یعنی زبان سے ایسے الفاظ، مثلا بدکارہ عورت کا خون لگ گیا، یار ایک زانیہ عورت کا، ایک پلید عورت کا خون لگ گیا، ایسے الفاظ۔ فسبھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ خالد بن ولید نے کیا کہا۔ فقال، آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، او خالد ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، چپ ہو جاؤ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم۔ پتہ ہے اس عورت کے بارے میں جس کو تم ناپاک کہہ رہے ہو، پلید کہہ رہے ہو، بدکارہ کہہ رہے ہو، زانیہ کہہ رہے ہو، اس نے ان دنوں میں، ان ہفتوں میں، ان مہینوں میں، ان سالوں میں اللہ سے ایسی توبہ کی ہے، مسلسل ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ اس نے اپنے سال گزار دیے، اور ایسی اللہ سے توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ تو اس کے لیے کافی ہو گئی، لیکن اگر اس کی توبہ کو اللہ اٹھائے اور مدینہ کے 70 گناہگاروں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ 70
70 गुनाहगारों को बगैर तौबा के जन्नत का सर्टिफिकेट दे देगा। 70 गुनाहगार जो अपने गुनाहों से तौबा भी नहीं करेंगे, अल्लाह कहेंगे कि इस एक औरत की तौबा तुम 70 गुनाहगारों के लिए काफी है, जाओ जन्नत के।